پیارے دوستوں، حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار اسلام کے عظیم ترین ہستیوں میں ہوتا ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے، اور اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر آپ کی شخصیت اور کردار اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتے ہیں۔ آپ کی زندگی شجاعت، علم، عدل، تقوی اور قربانی کا عملی نمونہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب سن 23 قبل ہجرت کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد تھیں۔ آپ کا تعلق قریش کے معزز خاندان بنی ہاشم سے تھا، جو مکہ میں معزز اور باوقار مانا جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی، جو اس بات کا مظہر ہے کہ آپ کا مقام دنیا میں آنے سے پہلے ہی خاص تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر سرپرستی رہے۔ جب آپ کی عمر صرف چند سال تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنے گھر میں لے لیا اور آپ کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بچپن ہی سے تربیت پاتے رہے اور اسلام کی بنیادی اصولوں کو قریب سے دیکھتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مرد تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت آپ کی عمر صرف 10 سال تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی، اور آپ نے فوراً بغیر کسی تردید کے اس دعوت کو قبول کر لیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنا اور ایک تاریخی لمحہ تھا، کیونکہ آپ وہ پہلے فرد تھے جنہوں نے بچپن ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور آپ کی دین کی تائید کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت بہت گہری تھی۔ آپ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قربانی دی۔ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ بستر پر لیٹ کر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ اس رات کو لیلۃ المبیت کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری اور محبت کا ایک عظیم ثبوت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں روک دیا گیا تاکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں لوگوں کو واپس کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ کی ہجرت بھی انتہائی مشکل اور خطرات سے بھرپور تھی، لیکن حضرت علی نے اس سفر کو کامیابی سے طے کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بے مثال بہادری اور شجاعت کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ نے کئی جنگوں میں مسلمانوں کی قیادت کی اور دشمنوں کو شکست دی۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور خیبر کی فتح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کو خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ جب خیبر کا قلعہ کسی سے فتح نہ ہو سکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل میں اس شخص کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا اور آپ کی قیادت میں خیبر فتح ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی تاریخ میں علم کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آپ کا علم بے مثال تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، وہ علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اور نصیحتیں آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم دین اور قرآن کریم کی تعلیمات پر گہرا علم تھا۔ آپ نے قرآن کی تفسیر اور فقہ میں گہری بصیرت حاصل کی، اور آپ کی فتویٰ آج بھی اسلامی فقہ میں ایک اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے بے شمار واقعات تاریخ میں محفوظ ہیں۔ آپ نے ہمیشہ حق اور سچائی کا ساتھ دیا اور کبھی کسی قسم کی مصلحت کا شکار نہیں ہوئے۔ حضرت علی کا عدالتی نظام بھی بہت مضبوط تھا، اور آپ نے ہمیشہ یہ بات یقینی بنائی کہ ہر فرد کو اس کا حق ملے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔
ایک مرتبہ ایک یہودی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک مقدمہ پیش ہوا۔ قاضی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، حالانکہ آپ حق پر تھے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثبوت پیش نہیں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کے فیصلے کو قبول کیا اور کبھی اپنے مرتبے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کی ایک بڑی مثال ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کا عہدہ پیش کیا۔ آپ نے ابتدائی طور پر اس عہدے کو قبول کرنے سے انکار کیا، لیکن جب مسلمانوں نے اصرار کیا تو آپ نے ذمہ داری سنبھال لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بے حد مشکل اور فتنوں سے بھرپور تھا، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات اور گروہ بندی عروج پر تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں دو بڑی جنگیں پیش آئیں، جنہیں جنگ جمل اور جنگ صفین کہا جاتا ہے۔ جنگ جمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلافات کی بنا پر لڑی گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں فتح حاصل کی، لیکن اس کے باوجود آپ نے ہمیشہ مخالفین کے ساتھ حسن سلوک کیا اور انہیں معاف کیا۔ جنگ صفین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ کا سبب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینے کا معاملہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ صفین میں بھی اپنی قیادت اور بہادری کا مظاہرہ کیا، لیکن اس جنگ کے بعد مسلمانوں میں مزید اختلافات پیدا ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران اسلامی ریاست میں عدل و انصاف اور مساوات کا نظام قائم کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے ہمیشہ اس بات پر زور دیا کہ حکمران کو اپنی رعایا کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے اور کبھی کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکمرانی بہت سادہ تھا اور آپ ہمیشہ عوام کے قریب رہتے تھے۔ آپ نے اپنے گورنر کو بھی حکم دیا تھا کہ وہ عوام کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز حکمرانی آج بھی اسلامی ممالک کے لیے ایک مثال ہے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ عدل و انصاف کو اولین ترجیح دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک المناک واقعہ ہے۔ 19 رمضان المبارک 40 ہجری کو جب آپ مسجد میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے تو ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر آلود تلوار سے ضرب لگائی، جس کے باعث 21 رمضان کو آپ شہید ہو گئے۔ ان اللہ و ان الیہ راجعون۔ آپ کی شہادت کے بعد آپ کو کوفہ میں دفن کیا گیا اور آپ کی قبر مبارک آج بھی نجف الاشرف عراق میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ورثہ اسلامی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی بہادری، علم، عدل و انصاف اور تقویٰ مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی حکمت و بصیرت، شجاعت و قیادت کے نقوش اسلامی تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ حضرت علی کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق و انصاف کے لیے کھڑے ہونا، علم کی جستجو کرنا اور دنیاوی مسائل میں تقوی کو اہمیت دینا ایک مسلمان کی زندگی کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کے طرز زندگی، اقوال اور نصیحتیں آج بھی مسلمانوں کی رہنمائی فراہم کرتی ہیں، اور آپ کی شخصیت کا ہر پہلو ایک مثالی نمونہ ہے۔